بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں جو موضوع لے کے آیا ہوں وہ گردوں کے متعلق ہے۔ آج کل گردوں کی بیماری بڑی عام ہو گئی ہے اور لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے گردے کس وجہ سے ناکارہ ہو رہے ہیں۔ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ بعض کو پیشاب بار بار آتا ہے، بعض کو نیند کی بے چینی ہوتی ہے، نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، اور بعض کو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور کئیوں کے جسم پہ سوزش آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ لیکن جب وہ کسی نورالوجسٹ کے پاس پہنچتے ہیں، گردوں کی صورتحال تو بہت خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ اگر ٹائملی اس کا علاج ہو جاتا تو آپ بڑی حد تک کڈنی ڈائلیسس سے بچ جاتے، اور پھر نوبت اس طرح حد تک پہنچ جاتی ہے کہ گردوں کی ٹرانسپلانٹ کروانی پڑتی ہے، یعنی گردے ہیں وہ چینج کرنے پڑتے ہیں۔ آج ناظرین محترم، میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ وہ عام آدمی کے ذہن میں ہوں گی، تو جب بھی ایسی کوئی علامت ہوگی تو وہ ضرور اپنا ٹیسٹ کروائے گا اور وہ نورالوجسٹ کے پاس جائے گا تاکہ وہ مزید کمپلیکیشن سے بچ سکے اور پراپر طریقے سے اپنا علاج کر سکے۔ تو اب جو سب سے پہلا ہے، ہم آتے ہیں کہ جو گردوں کا مریض ہے اس کو رات کو پیشاب بار بار آتا ہے۔ اگر ایک یا دو دفعہ رات کو پیشاب آئے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر 3 سے 4 دفعہ یا 5 دفعہ پیشاب رات کو آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گردوں میں کوئی مسئلہ بن رہا ہے۔ اس لیے رات کو پیشاب کا اس طرح بار بار آنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس بات پہ غور کریں کہ آپ کو یہ بار بار پیشاب نہیں آنا چاہیے۔ اب دوسری بات رہے گی کہ ایک سردیوں میں پیشاب زیادہ آتا ہے، لیکن سردیوں میں بھی پیشاب کی جو شدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ دو دفعہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پہلا تو ہے کہ پیشاب کے روٹین میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ پیشاب کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی پیشاب کا رنگ بالکل پانی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی تو گردے فلٹر کر رہے ہیں، لیکن جو بیکار مادے ہیں ان کو وہ گردوں سے باہر نہیں نکال رہے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کے اندر یوریا کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور کیراٹین کی مقدار وہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے گردوں میں خرابی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرے نمبر پہ علامت آتی ہے وہ ہے پیشاب میں جھاگ کا بننا۔ جس پیشاب میں جھاگ بن رہی ہو اس کا مطلب ہے کہ گردے وہ پروٹین کی مقدار زیادہ خارج کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب میں جھاگ بن رہی ہے۔ تو پروٹین کا زیادہ آنا یہ پیشاب میں یہ بھی علامت گردے کی خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی آپ کو پیشاب لازمی ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے کہ پیشاب کا رنگ جس پیپسی کا کلر ہوتا ہے اس جیسا ہو جائے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ایک طرح کا بلیک کے قریب کلر ہو جائے تو وہ بھی صورتحال یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے، اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آپ کے پیشاب میں بہت زیادہ ریڈ بلڈ سیل آ رہے ہیں، یعنی خون کے سرخ جسم میں، جس کی وجہ سے سرخ سیل کی وجہ سے آپ کے خون کا رنگ بالکل پیپسی کی بوتل کی طرح کا ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک علامت سمجھ لیں کہ آپ کا گردوں کی خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے جس کا گردوں کا پرابلم ہو، گردوں میں مسئلہ بن رہا ہو، تو اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور بغیر کسی وجہ سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، اچانک بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کا بلڈ پریشر نارمل ریٹ سے ہٹ کے بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو اس کو بھی اپنا گردوں کو چیک لازمی کروانا چاہیے۔ یہ بھی گردوں کو خراب ہونے کی آپ کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے
اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کے گردوں میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ چھٹے نمبر پہ ہے کہ بھوک کا کم لگنا۔ بھوک کیوں کم لگتی ہے؟ کیونکہ جسم کے اندر فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں، یورک ایسڈ، یوریا وغیرہ، کیروٹین وغیرہ، تو یہ جو ہے جسم سے باہر نہیں نکل سکتے، جس کی وجہ سے جو ہے بھوک جو ہے وہ کسی چیز کو کھانے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ فاسد مادے جب نکلیں گے تو جسم صاف ہوگا تو پھر ہی بھوک لگے گی۔ یہ بھوک کا کم لگنا اور جو ہے اس کے علاوہ متلی آنا، کیب آنا، یہ بھی اس طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کے گردے جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ساتویں نمبر پہ بات کریں تو جو گردوں کی خرابی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ سارے جسم میں سوزش آنا، یعنی جسم کے کسی بھی حصے میں سویلنگ آ سکتی ہے، پاؤں میں سوزش آ سکتی ہے، چہرے پہ سوزش آ سکتی ہے، اس کے علاوہ پورے جسم میں جو ہے آپ کی سوزش آ سکتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی علامت ہے، کیونکہ جو فاسد مادے ہیں، یوریا ہو گیا، یورک ایسڈ ہو گیا، کیراٹین کی مقدار ہو گئی، اگر یہ جسم کے اندر ہی رہیں تو پھر ان کی بڑھتی مقدار جو ہے وہ جسم کے اندر سوزش کا باعث بنتی ہے، کیونکہ گردے صحیح طور پہ کام اس کا مطلب کام نہیں کر رہے اور ان فاسد مادوں کو پراپر طریقے سے باہر نہیں نکال رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ ایک خطرے کی الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ کے گردے خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ کو ان کی طرف توجہ دینا چاہیے، کسی نیورولوجسٹ سے ضرور ان کا چیک اپ کروانا چاہیے اور پیشاب ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ آٹھویں نمبر پہ بات آئی تھی کہ بغیر وجہ کے الرجی ہونا، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے، کوئی کسی چیز کے کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اچانک جو ہے جسم پہ الرجی زہر ہو جانا، تو یہ جو علامت ہے الرجی کا زہر ہونا بغیر کسی وجہ سے، تو یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کے گردوں میں کوئی خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ 9 نمبر پہ آتا ہے کہ رات کو نیند کا کم آنا یا نیند کا ڈسٹرب ہونا۔ اب دیکھیں ناظرین محترم، جو بندے کو گردے کا مسئلہ بن جائے، گردے ڈسٹربنس طرف جا رہے ہوں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس بندے کو رات کو نیند صحیح طریقے سے نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ جسم سے فاسد مادے باہر ان کا اخراج نہیں ہوگا، اور جب فاسد مادوں کا باہر اخراج نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو ہے جسم جو بے چینی ہوگی اور جو وہ ایک سکون کی نیند آنی چاہیے، بندہ فریش ہو، تو وہ نیند نہیں آئے گی۔ جس طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ بندے کو قبض ہو تو وہ بے چین رہتا ہے، اس کو سکون نہیں لگتا، نیند بھی نہیں آتی۔ تو یہ رات کو نیند کا کم آنا یا نیند کا ڈسٹرب ہونا، یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ کے گردوں میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، جو آپ کے گردے خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ 10 نمبر پہ بھوک کا بالکل کم لگنا اور متلی کے وغیرہ کا آنا، یعنی بالکل کسی چیز پہ دل نہ کرنا، تو یہ بھی علامت ہے کہ آپ کے گردے جو ہے وہ ڈسٹربنس کی طرف جا رہے ہیں۔ 11 نمبر پہ بات کریں تو سانس لینے میں مشکل ہونا۔ جو بندہ گردے کے مرض میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس کو سانس لینے میں بھی دشواری آتی ہے، کیونکہ فاسد مادے جسم سے نکلتے نہیں ہیں، اور جو ہے سیکریشن جو ہے وہ لنگز میں جمع ہو جاتی ہے، اور جو نالیاں صاف نہیں رہتی، تو سانس کی نالیوں صاف نہ رہنے کی وجہ سے اس بندے کو سانس لینے میں بہت مشکل پیش آتی ہے، اور چلتے ہوئے اس کا دم جو ہے نا، یعنی زیادہ اس کو جو ہے سانس پھول جاتا ہے اور چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی چلنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، سانس بہت یعنی لینے میں مشکل ہو جاتا ہے سانس کو۔ یہ بھی جو ہے ایک علامت ہے گردے کے خراب ہونے کی، یعنی سانس میں دشواری ہونا۔ ایک بندے کو دمہ ہے، استھمیٹک پرابلم ہے، کوئی الرجی ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن کوئی مسئلہ بھی نہ ہو تو پھر اس کے باوجود سانس لینے مشکل ہو تو یہ ڈیفینیٹلی سمجھ لینا چاہیے کہ اس بندے کے گردے خراب ہو گئے ہیں اور خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ 12ویں نمبر پہ آتا ہے ہوش کا ڈسٹرب ہونا۔ ہوش یعنی بندہ ہوش و حواس میں نہ رہے، یعنی اس میں بندے کو اس حد تک غنودگی آتی ہے کہ وہ کوما میں چلا جاتا ہے، یعنی بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ تو جس بندے کا ہوش ڈسٹرب ہو اور وہ یعنی اپنے آپ کو فریش محسوس نہ کرے اور غنودگی میں رہے اور بے ہوشی تک چلا جائے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے گردوں میں کوئی گڑبڑ ہے اور گردے ڈسٹربنس کی طرف جا رہے ہیں۔ 13 اور لاسٹ جو نمبر ہے وہ ہے جسم میں کمزوری اور تھکاوٹ محسوس ہونا، یعنی بغیر کسی کام کیے، بغیر کسی جو ہے چلے پھرے، کوئی بیماری بخار کے بغیر ہی
جو ہے جسم میں کمزوری محسوس ہونا، نکات محسوس ہونا، چلنے پھرنے میں مشکل محسوس ہونا، ہر وقت جسم تھکا تھکا رہنا، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے یہ گردوں کے مرض میں مبتلا ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین محترم، یہ وہ علامات ہیں، جس بندے میں یہ علامات ظاہر ہوں تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے گردوں میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو اسے فوری طور پہ سب سے پہلے تو اپنا جو ہے پیشاب کا ٹیسٹ کرانا چاہیے، اس میں یوریا اور کریاتین کی مقدار کو چیک کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر صورتحال زیادہ مزید بگاڑ کی طرف جا رہے ہو تو نیفرالوجسٹ سے مشورہ کر کے، یعنی گردوں کے ماہر سے مشورہ کر کے اس کا پراپر ٹریٹ کروانا چاہیے۔ اس وقت یعنی اس نوبت سے پہ چلا جائے یا وہ حالات آ جائیں کہ بندے کے گردے اس حد تک جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائیں کہ اس کو جو ہے کڈنی پلانٹ کروانا پڑے، یعنی کسی اور شخص کے گردوں کے ساتھ جو ہے اپنے گردے جو ہے تبدیل کروانے پڑیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے بچائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ جو علامت ہیں گردے خراب ہونے کی، ان پہ آپ اگر غور کریں گے تو ان کو ذہن میں رکھیں گے، ایک عام آدمی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہو رہا ہے، وہ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اور وہ علاج کچھ اور کروا رہا ہوتا ہے، تو اگر ایک عام آدمی یہ معلومات ذہن میں رکھے گا تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ بڑی حد تک جو ہے پریشانیوں سے اور پیچیدگیوں سے بچ جائے گا۔ تو ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس کو جو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، تاکہ جو بھی میں معلوماتی ویڈیو بناؤں آپ کی طرف بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔